جو اس ملک کا باشندہ ہوں، جو اس آزاد ہوا کے اندر سانس لے رہا ہوں، اگر میں اپنے ملک کی جڑیں کاٹوں اور میں باہر جاؤں اور باہر جا کے قراردادیں منظور کراؤں، IMF کے دفتر کے سامنے ادھر ادھر پروٹیسٹ کروں، اور باہر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے لوگ بڑے مخلص اور بڑے سادہ لوگ ہیں، ان کو یہ نیریٹو پیش کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر تباہی ہو رہی ہے، عورتوں کے حقوق ختم، بچے یہ ہو گئے ہیں فلانا، اور وہ اسی کو پھر نیریٹو بناتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا پیسہ ہے، اس کے پیچھے ہندوؤں کا رات و مکمل انوالو ہے۔ آپ میں سے جو بچے ایڈوکیٹس ہیں، آپ میں سے ڈاکٹرز ہیں، آپ میں سے پروفیسرز ہیں، آپ کے انجینئرز ہیں، مختلف پیشوں میں ہیں، آپ گوگل کر کے واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر دیکھنا جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا جو راہ ہے وہ تو بغلے بجا رہا ہے، اور وہ تو پاکستان کے اندر ایک کلنگ سپری پہ ہے، یعنی مار دھاڑ ہر طرف سے۔ آپ نے دیکھے کرم کا ایگزامپل، وہاں ہمارے بھائی ہیں سارے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم شیعہ سنی کے اس تفرقے میں نہیں جاتے، ہم سب مسلمان اور اکٹھے ہیں۔ وہاں ان کے کچھ جائیدادوں کے جھگڑے تھوڑے اگلے ہوئے جس کی پولرائزیشن رہی، اس کو دشمن نے کہا کہ اس کو اور آگ کیسے لگائیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو فرقہ واریت میں ہوا دے دے، شیعہ سنی مارے یہ وہ۔ کراچی میں ایک امام بارگاہ پہ حملہ ہوا، سفید گاڑی اور اس کا ایک نمبر، ایک مہینے کے بعد وہی سفید گاڑی وہی گروپ مسجد پہ حملہ ہوا، مسجد والوں کو کہا شیعوں نے کرایا ہے، اور امام بارگاہ پہ کہا سنیوں نے کرایا ہے، آپس میں لڑائی اور آگ لگا دی۔ تو یہ اسی طرح پھر ٹیررزم کی بھی ابھی بھی ہمارا معاہدہ ہو گیا قرم کے اندر مثلا، اور ہم یہ شاباش دیتے ہیں کے پی کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے یہ معاہدہ کروا دیا جرگے کے تھرو، یہ ایک اچھی بات ہے، دیر آیا درست آیا، ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ابھی جب وہ کنوائے چلے ہیں ان کے لیے فوڈ لے کے، تو ان کے اوپر پھر رستے میں حملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کون کر رہے ہیں؟ جب ہمارے سارے لوگ آپس میں بیٹھ کے، تو ہمیں ظاہر ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم امن سے رہیں۔ تو آپ کا اور میری ڈیوٹی یہ ہے، ہماری جو یوتھ ہے اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم محبت کے رشتے پیدا کریں، ہم پاکستانیت کی بات کریں، ہم اسلامیت کی بات کریں، ہم فرقہ پرستی سے دور ہو جائیں، ہم ان دشمنوں کی طاق میں رہیں، ہم حکومتوں کی مدد کریں۔ کے پی کی گورنمنٹ کی جو بلدیاتی لوگ ہیں، جو لوکل گورنمنٹس کے ہیں، وہ حکومت کو مضبوط بنائیں اور حکومت کو انفارمیشن دیں کہ یہاں یہ دشمن اندر آ رہا ہے۔ جب جو بارڈر سے اندر آتے ہیں تو پھر حکومت کا، اسی طرح بلوچستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی طاق میں رہیں، بلدیاتی لوگ آگے جائیں اور ان کو امپاور کیا جائے، ان کو پیسے دیے جائیں، وہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز بن کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوتا ہوں جب ہم اس طرح کا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے ایک اجتماع وہاں کیا تھا، سوات کے ایریا میں بھی کیا تھا، اور یہ سیف الملوک جھیل کے سائڈ کے اوپر کاغان ویلی کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں کیا تھا۔ سندھ سے بھی آئے تھے، بلوچستان سے بھی قافلے آئے تھے، اور سارے اکٹھے ہو کے ہم نے آزادی کا 14 اگست جو تھا وہ یہاں ہی منایا تھا۔ یہ جو کاغان کی ویلی ہے، ناران سے آگے جو ایک جگہ کے اوپر ہم نے کیمپ لیا ہوا تھا وہاں۔ تو میں مشکور ہوں اسپیشلی میئر پشاور کا کہ انہوں نے اپنا ڈسٹرکٹ کونسل ہال میری ریکویسٹ کے اوپر ہمارے اویلیبل کیا، اور ہم نے یہ یکجہتی کا پروگرام اکٹھا چلایا۔ آپ کی بہت اچھی تقاریر تھی، میں نے سنی، آپ کے بہت اچھے جذبات تھے، اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے کرم سے ایک مضبوط ترین ملک ہے۔ خدا کے کرم سے اس میں آپ جیسے لوگ، محب وطن، مخلص، محنتی، جوان لوگ جن کی آگے زندگی پڑی ہوئی ہے، ان کے مصمم ارادے ہیں۔ آپ کی صفوں میں ہمیں قائد اعظم اور علامہ اقبال اور محترمہ فاطمہ جناح اور سر سید احمد خان اور ٹیپو سلطان وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم یہ جو ٹیررزم کی لعنت ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور اسی طرح ہم افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سفارتی سطح کے اوپر ان سے انگیجمنٹ ہو، ملٹری کی سطح پہ اوپر انگیجمنٹ ہو، افغان بھائیوں کو سمجھایا جائے کہ آپ کے 30 لاکھ ریفیوجیز تو آج بھی ہمارے آنگن میں ہے،
آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہم سے ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہمیں دشمن نہ بنائیں، اور یہ ٹی ٹی پی وغیرہ کو راس کریں، یہ الخوارج جو ٹائپ لوگ ہیں ان کو اپنی جگہ استعمال نہ کریں دیں، ان کو ڈس آرم کریں، ان کو یہاں سے اندر سینٹرل افغانستان میں لے جائیں، اور ان کو یہ کہا جائے کہ یہ اپنے طور کے اوپر اس طرف انفلٹریشن نہ کریں۔ دوسرا جو بارڈر ہے اس کے اوپر ہماری طرف سے 1500 پوسٹیں ہیں، لیکن بارڈر 2600 کلومیٹر لمبا ہے، افغانستان کی طرف بالکل فری فار آل ہے، اور وہاں سے یہ خوارج جو ہیں اندر آتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں، تو ان کو ڈس آرم کرنا افغان گورنمنٹ کا کام ہے، ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، چونکہ جو آئی ایس کے لوگ ہیں، جو آئی ایس خراسان کے لوگ ہیں، جو القاعدہ کے لوگ ہیں، وہ افغانیوں کے بھی دشمن ہیں، اور وہ وہاں بھی دھماکے وہ کرتے رہے۔ تو میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ تعاون ہو، راہ کو خدا کے لیے آگے نہ آنے دیں۔ میں اپیل کرتا ہوں افغان بھائیوں کے ساتھ کہ ہندوستانیوں کے اوپر کبھی تکیہ نہ کریں، یہ وہی ہندو ہیں جو نیٹو کے ساتھ مل کے آپ کے اندر گھسے رہے، اور وہاں 12 انہوں نے کوثل خانے بنائے ہمارے بارڈر پہ، اور ادھر بھی حملے کرتے رہے، اور وہ جاسوس خانے تھے ادھر بھی کرتے رہے۔ انڈیا کے اوپر آج بلیم ہے، یہ واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے کینیڈا میں قتل کیا ایک سکھ کو، انہوں نے اٹیمپٹ کی ایک سکھ لیڈر کو امریکہ میں قتل کرنے کی، انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ ہم نے 20 سکھ جو ہے پاکستان کے اندر لاہور جیسی جگہ پہ اور آگے پیچھے مارے ہیں، اور ابھی یہ جو خوارج ہیں جو ٹی ٹی پی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے پیچھے بھی انہی کا پیسہ ہے اور انہی کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم سب آج اکٹھے ہیں، آپ لوگوں نے بہت اچھا یہ کیا۔ انشاءاللہ اگلی ایک آپ کی جو کانفرنس ہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں بھی کریں گے، اور آپ سے یہ ساری گفتگو ہوتی رہے گی۔ میری اپیل حکومت سے بھی یہ ہے کہ وہ ایک تو ملک کے اندر چھوٹے چھوٹے زیادہ صوبے بنے تاکہ اس کی گورننس بہتر ہو، دوسرا جہاں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے وہاں انتخابات کرائے جائیں، اور جہاں ہو چکے ہیں وہاں ان کو ایمپاور کیا جائے، ان کو فائنانسز بھی دیے جائیں، اتھارٹی بھی دی جائے۔ ملکوں کا دفاع فوجیں نہیں کرتی، ملکوں کا دفاع قوم کرتی ہے۔ افواج پاکستان والے تو اپنا خون دے رہے ہیں، وہ تو قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو فل سپورٹ چاہیے آپ سب بھائیوں کی۔ تو آئی ایم شور کہ آپ اس کے اندر پیش رہیں گے۔ تو اس کے بعد میں پھر ایک یہ جو آپ کے چیئرمین ہیں عبدالحکیم صاحب، اور یاسر جو سیکرٹری جنرل ہیں، عبید جو پریزیڈنٹ ہیں، اور آپ کی جو کل میری آپ کے گورنر سے بات ہوئی تھی جو اسٹوڈنٹ یوتھ گورنر ہے، انہوں نے آج وہ اپنے طور پہ بڑی ہاسپٹیلٹی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو میں سب کا، میڈیا کے لوگوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا آپ کا گیٹ ٹوگیدر، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمیں ہمت کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کر کے یہ جو خوارج ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور ملک میں مذاکرات جو ہو رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اس میں اپوزیشن بھی مبارک کی مستحق ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، ملک آگے چلے، اچھے انتخابات ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور اس کے بعد ہم بیرونی دنیا کو انکریج نہ کریں کہ وہ اندر آئے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ایک ورس پہ میں یہ ختم کروں گا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا